اعتقادن بھی عملن بھی. قل انی طریقہ ثالث، دو طریقے آگے. پہلا طریقہ سمجھانے کا کہ دیکھو دیکھو دوستوں بزرگوں دیکھ لو، اللہ کی شان یہ ہے اور بابے کی شان یہ نہیں. اللہ کی شان یہ ہے اور بابے کی شان یہ طریقہ ہے تبلیغ کا. اور تو نے کیا تبلیغ بنائی ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ بابے کا تذکرہ نہ کرو، جھگڑا پڑ جائے. بابے کو چھیڑو ہی نہیں، پھر اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. تو خیر ابھی ایک توحید کا مجاہر ہی بنیندہ ہے. جس توحید پہ تو کھڑا ہے تو جہل کا کیتا تھا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. اس میں کس نے جگہ ڈالنا ہے؟ پہلے غیر کی نفی کر، پہلے کر گند اور کر نفی اور کہ میرا پیغمبر قل غیر اللہ ہے. اس طرح کے اللہ خالق ہے، علی اجویری خالق کوئی نہیں، اللہ مالک ہے، شاہ دولہ مالک کوئی نہیں. یہ ہے طریقہ تبلیغ. کیا اللہ کے سوا میں بنا لوں ولیاً ولیاً کاٹ ساز ہو گیا. دوسرا طریقہ تبلیغ انی امرتو، یہ میں خود نہیں بیان کر رہا، میری ڈیوٹی لگی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں مامور من اللہ ہوں یہ کہ میں اول نمبر پہ یہی مسئلہ بیان کروں. وَلَا تَكُونَنَّ، اور مشرکو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مشرکوں میں سے نہیں ہونا، جیسے تم پکے کٹر مشرک ہو. قُلْ إِنِّي أَخَافُ، طریقہ ثالث فرما دیجئے میں خوف کرتا ہوں ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب دن بڑے سے، عذاب یوم عظیم، عذاب دن بڑے دن کے عذاب سے، یا دن کے بڑے عذاب، بڑے دن کے عذاب سے. عصیتوں کے دو معنی ہیں. عصیتوں کا ایک معنی اگر میں توحید چھوڑ دوں، اگر میں شرک کروں اور توحید والا مسئلہ چھوڑ دوں. عصیت ربی ایک اوپر کا توحید کے امر اور شرک کی نہیں میں اگر میں نافرمانی کروں. ایک نمبر دو ان عصیتوں، اگر میں مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دوں، مجھے حکم ہے یہ مسئلہ بیان کر، اگر میں مسئلے کا بیان چھوڑ دوں. عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں یسرف یہ کیفیت عذاب، میں یسرف وہ شخص کہ پھیر دیا گیا، ان ہو اس سے، یوم اس دن، فقد رحمہ پس تحقیق اس پر خصوصی عنایت ہو گئی. جو اس دن عذاب سے بچ گیا اس کے لیے خصوصی انعام ہو گیا. فذالک الفوز المبین، ذالک یہ نجات، ذالک نجات عن العذاب، عذاب سے بچ جانا، الفوز المبین کامیابی ہے بہت واضح کھلی ہوئی کامیابی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ پہنچائے تجھ کو بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ کوئی نہیں کھولنے والا اس ضر کو، الا ہو سوائے اس اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر دے اللہ تجھ کو کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کوئی اللہ ہی ہے اوپر ہر چیز کے قادر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی ہے ڈاٹا،
ہوئی ہے اوپر اپنے بندوں کے وہو الحکیم الخبیر، وہی ہے حکمت والا الخبیر خبردار۔ کیا مطلب؟ یمسسک اللہ بضر، اس ضر کا کیا معنی؟ دینی تکلیف، دنیاوی تکلیف۔ اگر اللہ پاک کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے ادنا سے لے کر بڑی سے بڑی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو ضمیر کا وجہ کیا ہے؟ کوئی ضرور، اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، لا کاشف لہ الا ہو، لا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو کوئی کھول سکتا کوئی نہیں۔ وہی یمسس کا، اور اگر اللہ دینا چاہے تجھے کوئی بھلائی، صحت، مال، عزت، دنیا، دکان، برکت، یہ ساری کوئی بھلائی بخیر العام ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب ذرا آیت دیکھو، یہ مضمون قرآن میں اور مقام پہ بھی ذکر کیا۔ ہاں ذرا دیکھو سورۃ فاطر، پہلی تیسری آیت، سورۃ فاطر۔ یہ جملہ چھوڑ دیا، یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ یمسسک بخیر فلا ممسک لہا، یہ رحمت کا خیر، اور وما یمسک فلا مرسل لہ، اور اگر وہ جو بند کر لے فلا مرسل لہ، اس کو چھوڑنے والا کوئی نہیں، من بعدہ، اس کے بعد تو پتہ چلا کہ اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو بابا ٹال سکتا، اور اللہ کوئی نفع دینا چاہے تو بابا پار بن سکتا نہیں۔ تو جب یہ شان اللہ کی ہے تو پھر کار ساتھ اور پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ اس پر ماوردی کی عبارت بہترین ہے، علامہ ماوردی کی، اسی آیت پہ لکھتا ہے لیسا الذین یلتسمون النصرۃ من الاموات، لیسا الذین یلتمسون النصرۃ من الاموات، جو مردوں سے مددیں مانگتے ہیں وہ بے ایمان، یستغیثون بہم فی المصائب، اور مصیبتوں میں ان سے استغاثہ کرتے ہیں۔ قرأوا هذه الآیہ، کہتا ہے انہوں نے قرآن کی یہ آیت کوئی نہیں پڑھی، جو مشرک مردوں سے مانگ رہے ہیں، اور لیست الذین یلتمسون النصرۃ من الاموات، جو مدد مانگتے ہیں مردوں سے، ویستغیثون بہم،
اور استغاثہ کرتے مردوں سے فی المصائب مصیبتوں میں، اے با امداد کن امداد کن. ہر کوئی نہ تمہیں بزرگوں والے شعر بھی نہیں ہیں. ہاں امداد کن از بہر حق آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. امداد کن تو امداد کر، اور از بہر غم آزاد کن، میں سمندر غموں میں پھنسا ہوں، تو مہربانی کر اے عبد القادر جیلانیہ، تو مہربانی کر از بحر غم آزاد کن، مجھے باہر غموں کے سمندر سے آزاد کر دے. در دین دنیا شاد کن، دنیا میں بھی خوش کر دے، آخرت میں بھی خوش کر دے. ایمان سے بتاؤ یہ ہے کافر کے نہیں؟ تو کہتا ہے دنیا بھی عبد القادر کے ہاتھ بھی، اور آخرت بھی عبد القادر کے ہاتھ بھی. اور کہتا ہے در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. اور کوئی کہتا ہے کہ معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی. یہ چشتی کو بھی نام مراد نے بگاڑ دیا ہے کشتی کا وزن بنانے کے لیے. معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ایمان سے بتاؤ ہے کافر کے نہیں؟ اور بولو قرآن کیا کہتا ہے؟ ای یمسسک اللہ ہو، بولو بولو ذرا، ای یمسسک اللہ ہو فلا کاشف لہ. اگر اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے، ساری کائنات مل جائے، ایک کنڈا اللہ جب ہونا چاہے تو وہ کنڈا سے بھی بچا نہیں سکتے. اللہ ایک بار سفید کرنا چاہے، ساری کائنات مل جائے، اس سفید بال کو کالا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ پچھلے دنوں یہاں شالیمار میں ایک ہمارا ساتھی ہے مینیجر، تو ہے بڑا توحیدی، صحیح توحیدی ہے. تو وہاں پر ایک پیر آیا، اڈے پر پیر تھا، تو مرید اس کا دوست تھا. اس مرید نے کہا کہ پیر صاحب نے جھانگ جانا ہے، اس کی سیٹ چاہیے. اور پیر صاحب ماشاءاللہ لاج درا کھلی ہے، اس لیے پوری سیٹ ہمیں چاہیے، اور چاہیے بھی مفت، آپ کو ثواب ملے گا. خیر وہ مینیجر صاحب، اس نے کہا کون ہے پیر؟ اس نے کہا بادشاہوں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، تمہیں کیا پتا، یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. اس نے مجھے 7 بچے دیے، اس پیر نے مجھے 7 بچے عطا کیے ہیں. وہ ساتھی نے پوچھا کیوں زنانی اس کے پاس رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، یہ اللہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور 7 بچے مجھے دیے. 7 بچے، تو سمجھ آئی یہ بات یا نہیں؟ 7 بچے دیے. تو وہ ہمارا ساتھی کہنے لگا کہ 7 بچے دیے، اور پیر کو کہو اس نے اپنا بال ایک اکھیڑا، اور اس کو کہو یہ اکھیڑ دیا میں نے، اب پیر کو کہے کہ یہ بال یہاں لگا دے، یہ میرے وجود کا بال ہے. اور پیر سور سامنے بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 7 بچے دیے، بچے دینا تو دور کی بات، یہ میرے وجود کا بال اگر یہ لگا دے میرے سامنے پھر بات بنتی ہے. اب وہ گاڑی والے کو روکے اور یہ کہہ دی چلو جی چلو، میرے حضرت صاحب کی توہین ہوگی. حضرت صاحب ہے بے ایمانہ، لوگ 7 بچے دیے، اور ایک بار جو وجود سے اکھڑ جائے اس کو لگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. آ گیا پیر صاحب، فرا یا پھرو وہ ہے الذی. اسی طرح یہ ہوتے ہیں بے ایمان، دعویٰ جب کرتے ہیں تو آسمان زمین کے سارے کلامیں ملا دیتے ہیں، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، فلا کر دوں گا، اور ہوتے کچھ بھی نہیں. یہ تو مشرک کی آنکھوں پہ شرک کی پٹی باندھی ہوتی ہے، ورنہ کچھ بھی حیا ہوتا تو زندہ خدا کو چھوڑ کے کبھی مردوں سے حاجت طلب نہ کرتا. اور
ایسے شان والے خدا کو چھوڑ کے کبھی دھاگوں اور تعویذوں کے دھاگوں، گنٹھیوں اور ان کے منتروں کے پیچھے یہ بے ایمان کبھی جھگڑا نہ بنتا۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ، جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں الا اللہ، تو یہ للر بھی کہتے ہیں یہ کون سا معنی ہے نکلنے کا، یہ کہاں سے لیا؟ ہم کہتے ہیں بے ایمانو یہ معنی قرآن بھی ہے، تم نے قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو اس آیت کو دیکھو، یمسسک اللہ بضر، ایک اور بھی نکال لو، سورہ یونس کی آیت نمبر 107، نکالو نکالو، امیر صاحب کو نیند آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ آگے میں ساری ایتی نکلواتا ہوں، آگے سبق چلے جائیں۔ ہاں بھائی یہاں دیکھو، یمسسک اللہ بضر، صفحہ نمبر بتاؤ بھائی اونچا کر کے، 331، سارے جانت کرو آیت کی، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہاں سے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں پر فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، وہ جو فضل کر دے اس کو پھیر کوئی نہیں سکتا، هُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، هُوَ الْقَاهِرُ، شان قدرت اس کی یہ ہے، القاہر اوپر ہے، القاہر زور والا ہے، قاہر کا معنی زور والا، فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر سے، باعتبار قدرت کے، وَهُوَ الْحَكِيمُ، اس کی شان علمی یہ ہے، حکیم، ہر کام اس کا حکمت سے پورا ہے، الخبیر، خبردار ہے، سارے جہان کی خبر ہے اس کو، قل ایو شیء، ثمرہ دلائل اربع کا، یہ 4 دلائل آگئے، دیکھو پہلے 4 دلائل نکالو، کہاں ہیں 4 دلائل؟ پہلی دلیل الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ الذی پہلی دلیل ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کرنے والا اللہ، تو کار ساز بھی صرف اللہ۔ یہ اسی طرح آگے دلیل نمبر 2 کہاں ہے؟ دلیل نمبر 2 دوسری دلیل کہاں گئی؟ ہاں لمما، سارے جہان کا مختار اللہ، تو کارساز بھی صرف اللہ، یہ توحید، یہ رل مل گئی ہے نا، توحید اکلی علی سبیل الاطلاق من القسم۔ یہ اور دلیل آ گئی، الہ ما سکن، ساری یہ بھی کوئی دلیل ہے، کوئی مفہوم ہے، آگے چوتھی دلیل، یہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اب ان ثمرہ دلائل اربع، 4 دلائل کا ثمرہ آ رہا ہے، قل فرما دیجئے، ایو شیء اکبر شہادتا، کون سی چیز ہے بڑی ادروح گواہی کے، گواہی کے لیے کون سی گواہی بڑی ہے؟ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ، یعنی اللہ کی گواہی
سب سے بڑی ہے، شہید اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور دوسرا اوحی الیہ، یہ اشارہ ہے دلیل بئی کی طرف، اور نازل کیا الیہ میری طرف، ھذا القرآن، یہ عظمت والا قرآن، تاکہ لِأُنذِرَکُم، تاکہ ڈراؤں تم کو، بھی اس قرآن کے ذریعے، تاکہ ڈراؤں تم کو اس قرآن کے یا کسی اور نصاب کے ذریعے۔ فرما دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی؟ قل اللہ، اللہ ہی کی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، اللہ نے اس پر دلائل قائم کیے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں۔ اوحی الیہ، اوحی، یہ مسئلہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا، مجھ پہ وحی آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ اوحی الیہ، وحی کی گئی طرح میرے، کیا چیز؟ ھذا القرآن، یہ قرآن کیوں آیا؟ ختم کرنے کے لیے، تعبیر بنانے کے لیے، کیوں آیا یہ قرآن؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کیوں آیا قرآن؟ لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تم کو مسئلہ سمجھاؤں اور نہ ماننے والوں کو ڈراؤں، تاکہ میں مسئلہ کھولوں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے چومنے چاٹنے کے لیے نہیں، ختموں کے لیے نہیں، تعویذوں کے لیے نہیں، یہ نامراد ملا قرآن کی عظمت ہی کوئی نہیں سمجھا۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت پر میرے محبوب ساری رات رویا کرتے تھے، ایک ایک آیت پڑھ کے ساری رات رویا کرتے تھے، اور یہ ملنگ اس قرآن کو استعمال کر رہا ہے تعویذوں پر، اور قرآن کو استعمال کر رہا ہے دوسری چیزوں پر۔ قرآن تو آئے اس لیے ہے لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، اور کیسے ڈراؤں؟ بِہِ، اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں۔ کس کے ذریعے ڈراؤں؟ قرآن کے ذریعے ڈراؤں۔ معلوم ہوتا ہے تقریر ہوگی تو کس کتاب سے؟ قرآن سے۔ فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن یَخَافُ وَعِیدِ، میرا پیغمبر تیرا تبلیغی نصاب بھی قرآن ہے، دلیل بلغ ما، اور تیرا تزکیے والی کتاب بھی قرآن ہے، دلیل فَذَكِّرْ بالتذکیر، یہی تذکیر النبی، تزکیے والی کتاب یہ بھی ہے قرآن۔ اور فرمایا میرا پیغمبر تیرے تعلیم والی کتاب، تعلیم کس سے کرنی ہے؟ تورات سے، انجیل سے، کسی پہلی کتاب سے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کی تعلیم والی کتاب بھی قرآن، تبلیغ والی کتاب بھی قرآن، اور تذکیر والی کتاب بھی۔ آج اور بھی دیتے ہیں رسالے، رسالہ۔ ہمارے پیر تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کی ان پہ رحمت ہو، تو ہم بھی بیعت ہوئے، سنا چھوڑ کر، یہ مطلب ہے آیت کا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا۔ اور اسی طرح تمام اہل تفسیر انہوں نے اس کا یہی معنی لیا، کتاب دے دی ذوالفقار جھنگ والے، اور آپ کو پتہ ہے ذوالفقار جھنگ والا ابلیس ثانی ہے، بہت بڑا مشرک ہے، بہت بڑا
बेईमान है। और सारा गंद खुतबात इबलीस फकीर के नाम पर मौजूद है। उसका नाम रखा खुतबात फकीर, हालांकि मैंने उसका नाम रखा खुतबात इबलीस। ये मेरा इबलीस बोल रहा है और उसमें सारी झूठी रिवायतें अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये सारी उसी में जमाई। और दुनिया जहान का सारा गंद उस खुतबात इबलीस में मौजूद है। और खुतबात इबलीस की जिल्दें भी हैं तकरीबन 36 37 जिल्दें तौबा। और देखो निरा गंद। और कुरान पाक की ऐसे कुछ तबर्रुक के लिए लिखता है, बाकी मैं अमेरिका में था तो ये मुकाला किया, लंदन में था तो ये मुकाला किया। और बेईमानी यूं करता है कि हया भी नहीं आती, झूठ यूं बोला हया भी नहीं। हजरत आदम के फलाना बुजुर्ग इतना रोए कि नीचे आंसू जो थे उनमें कश्तियां भी चल पड़ी। और इतने रोए ना, नीचे सब्जा उगाया। और जहां नालियां नहरें बन गई थी, खाड़ी जहां न पूरी नाली बन गई थी कि वो सड़क रोड बन गया था आंसुओं का। है बेईमाना, कुछ ऐसा झूठ तो बोलना बच तो जाए। इतना बड़ा बकवास और झूठ। तो वो मुर्शिद ने मुझे किताब दी इस पीर दुल अफकार की। उस वक्त तो मैंने नहीं खोली किताब, चुप करके किताब गाड़ी में डाली। इधर जब पहुंचा तो बाद में मुर्शिद का तोहफा कौन सी किताब है, तो वो किताब निकाली तो ऊपर इस शैतान का नाम लिखा हुआ था। खैर सारे अहवाल खत्म, किताब मैंने साइड पे फेंकी और मुर्शिद से ताल्लुक खत्म कर दिया, कोई राब्ता शाब्ता नहीं किया। खैर हफ्ते के बाद खुद फोन करते हैं मुझे, बहुत अच्छे आदमी थे, मुझे कहते हैं क्या मसला है, आपने राब्ता ही नहीं किया। तो मैंने कहा बस कुछ मसला, थोड़ा नहीं बड़ा सारा मसला है, राब्ता मैंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा मसला क्या है, मैंने कहा मसला कुछ है, मैं इंशाल्लाह आकर बताऊंगा। फिर जाकर मुर्शिद को बताया कि इस इब्लीस की किताब क्यों दे दी, हम तो आपके पास इस्लाह के लिए आए और ऐसे शैतान की किताबों से इस्लाह होगी ये। तो कहते हैं मुझे तो नहीं पता कि ये इतना बड़ा बेईमान है। मैंने कहा इससे भी बड़ा बेईमान है, हम बयान ही नहीं कर सकते। तो खैर बाद में फिर उन्होंने किताब मुझे दी, हजरत थानवी की रहमतुल्लाह अलैह, तरबियतुस सालिक, बहुत अच्छी किताब है। और तरबियत इरशाद के मैदान में हजरत थानवी से बड़ा आदमी पूरे करीबन 6-7 सदियों में नहीं मिल सकता। दावत और इरशाद और सही नेक सूफी और सूफी बासफा वो हजरत थानवी थे। और इन्होंने तसव्वुफ से बिदअत को दूर किया, शिर्क को दूर किया और खालिस तज़किया पर मेहनत करके असली तसव्वुफ जो मकसूद है उसको पेश किया। सारी अमेज़िश जंग गंद सबसे धो धा कर खालिस किया। वरना इन सूफियों ने जितना कुफ्र शिर्क आम किया है और जितना इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, इतना अबू जहल और इनके लश्कर की तलवारें और तीर तफंग वो इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना इन मुतसव्विफीन और झूठे सूफियों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। क्या कह रहा था, कुरान आया है कौनो ज़ेराकुम, ताकि डराऊं तुमको बेही। साथ इस कुरान के अगला जुमला जरा देखना, ये तो हो गया है। आगे वमम बलगा, और जिनको पहुंचे कुरान क़यामत तक। वमम बलगा का क्या माना, जिसको पहुंच जाए कुरान क़यामत तक। वमम बलगा अतफुन अला कुम फी ले ओनो ज़ेरा कुम, इसका अर्थ है मन का
انذرکم کی ضمیر پر لانذرکم اے لانذرکم بہ وانذر من بلغہ القرآن الی یوم القیامہ. اس من بلغ میں آپ بھی ہیں تو بولو صحیح. ہاں کیا ہے؟ ڈراؤں تم کو اس قرآن کے ذریعے اور جن کو پہنچے قرآن الی یوم القیامہ. اس لیے قرطبی نے جہاں پر لکھا جس کے پاس قرآن کا علم آ گیا یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کے محبوب کو گود میں بٹھا لیا. جس کے پاس قرآن کا علم آ گیا اللہ کے محبوب یوں سمجھو اس سے ملاقات ہو گئی کیونکہ محبوب نے ساری زندگی کیا بیان کیا ہے؟ قرآن. ہاں سوچنے والی بات ہے. جہاں جب یہ تصور ہونا عرب میں ہم جب پہاڑوں کو بھی دیکھتے تھے کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ ہمارے نبی کی نظر پڑی ہوگی تو اس سے بھی ایک بہت بڑی لذت اور ایمانی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی تھی. یہ کوئی پہاڑ ہے ہماری نظریں بھی وہاں پڑ رہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان پہاڑوں کو دیکھا ہوگا اور ان راستوں کو دیکھا ہوگا. اور یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں یہی وہ لفظ تھے جو رسول پاک کی بھی زبان سے نکلے. سمجھ آئیے بات. اور یہی لفظ صحابہ نے بھی سنے تھے اور یہی مسئلہ تھا. فرمایا بالاعمال الصالحہ اور اسباب ومن بلغا انکم ومن بلغا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. اس کے آپ کی ختم نبوت کی بھی کیونکہ قیامت تک اب سکہ قرآن کے ہی چلے گا. قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کا سکہ نہیں چلے گا. ایک عبارت مجھ سے رہ گئی ہے وہ ہے این یمسسک اللہ پہ. وہ عبارت بھی لکھ لو. عبارت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی. پیران پیر بڑا مباہر آدمی تھا. وہ عبارت دیکھو. فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ. من اراد السلامت جو آدمی سلامتی کا ارادہ کرتا ہو کہ دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں فعلیہ بالصبر والرضا تو اس پر مصیبتوں میں صبر کرنا اور خدا کی تقدیر پر راضی ہونا لازم ہے. مصائب میں صبر کرے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے اور ترک شکوا چھوڑ دے داخل کے ہی اس کی مخلوق کی طرف شکایتیں لگانی چھوڑ دے اور شکوے چھوڑ دے. وَإِنزَالُ حَوَائِجِهِ بِرَبِّهِ اور اس پر لازم ہے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سامنے پیش کرے. وَلُزُومُ طَاعَتِهِ وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ اور اللہ کی بات قرآن پہ عمل کرے اور جب مصیبت پڑ جائے تو جلد بازی نہ کرے. اللہ کی طرف سے مصیبت ٹلنے کی انتظار کرے. مصیبت بھی اللہ دیتا ہے اور ٹالنا بھی اللہ ہے. الفتح الربانی اور ساتھ کہتے ہیں لیسا بِأَيْدِيهِمْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ وَلَا عَطَاءٌ وَلَا مَنْعٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْجِمَادَاتِ. شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے کہ او میرا مرید میرا مسئلہ سمجھ لے. لیسا بِأَيْدِيهِمْ نہیں ہے پوری مخلوق کے ہاتھ میں ضرر کوئی نقصان ولا نفع
نہ کوئی نفع ولا عطا، نہ دینے کی طاقت رکھتی ہے نہ روکنے کی طاقت رکھتی ہے. اور لا فرق بینہم وبین سائر الجمادات، اور اس معاملہ میں اللہ کے ولی اور جمادات میں کوئی فرق نہیں. اس معاملہ میں جیسے جماد وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، اسی طرح پوری مخلوق نفع نقصان کی مالک نہیں. یہ کیا ہے؟ الفتح الربانی، شیخ عبد القادر کی کتاب ہے. بتاؤ پیر ہمارا تھا یا ان کا تھا؟ ہمارا. ہاں، پیر توحید بیان کر رہا ہے اور زبردست کر کے توحید بیان کر رہا ہے. دیکھو جی اب سمرا آ رہا ہے. انکم، او مشرکو تم انصاف کرو، کیا تمہارا عقل اس بات کی گواہی دے گا کہ انما اللہ الہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہیں؟ تم اپنے عقل سے پوچھو، تمہارا عقل فطرت مانتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہے؟ الہۃ اخری، فرما دیجئے قل لا اشہد، فرما دیجئے میرا عقل تو نہیں مانتا. لا اشہد کا کیا مانا؟ میرا عقل تو نہیں مانتا. اور مشرکو تم سوچ کے بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہیں؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ انکم لتشہدون، کیا تم گواہی دیتے ہو، یعنی تمہارا عقل تسلیم کرتا ہے یہ بات کہ انما اللہ الہۃ، واہ قرآن اگلیاں بن کے سمجھانے والی بات ہے. الہۃ اخری، اور فرما دیجئے لا اشہد، میں نہیں شہادت دیتا. اگر وہ حق دھرمی پر آ بھی جائیں تو بات فضول ہے. آپ کہ میرا عقل تو نہیں مانتا، تو پھر وہ اعلان کر میرا پیغمبر ان دلائل سے پتہ چلا انما ہوا الہ واحد، انما پکی بات ہے وہ پکارے سننے والا ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. وَإِنَّنِي، اور بے شک میں بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک بنا رہے ہو. الذین